السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 62۔ حضرت اکرمہ جو ہے یہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ نے خواب دیکھا تھا راستے میں کہ ایک ابو جہل کے لیے بہت بڑا درخت ہے جو جہنم میں ہے، لیکن اس کو کچھ ٹہنیاں جنت میں ہیں۔ سلمہ ساتھ تھی تو سلمہ کو یہ خواب سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ساری ازواج مطہرات ساتھ نہیں تھی، سلمہ اور حضرت میمونہ یہ دو ساتھ تھی، اس لیے کہ غزوہ تھا، غزوے میں سارے امہات المومنین کو لے جانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی کچھ تعبیر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہ اکرمہ ابن ابی جہل جو ہے یہ بھاگ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی دیکھ میرے بعد تو شادی بادی کر لینا، میں تو جا رہا ہوں، اب مسلمانوں نے یہاں فتح کر لیا، اب میں یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن حکیم ان کی چچا بہن تھی یہ، تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھی تمہارا بھائی اکرمہ تو بھاگ گیا ہے، اگر آپ اسے امن دے دیں تو میں جو اسے لے آؤں۔ حالانکہ اکرمہ وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کوششیں کی، دین کے خلاف بہت کوششیں کی، قسمیں کھائی تھی ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی لیکن اکرمہ مسلمان نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے سخاوت کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں بھئی اسے تم لے آؤ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ حکم تھا کہ بیت اللہ میں بھی وہ پکڑے جاویں کعبے کے اندر تو بھی قتل کر دو ان کو چھوڑو مت۔ ان میں سے اکرمہ بھی تھے، یعنی اتنا خطرناک آدمی تھا یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی سخاوت کی اور یہ فرمایا حکیم جاؤ تم جو ہے اسے لے آؤ۔ چنانچہ حکیم اکیلی کہاں جاتی، جدہ جانا تھا تو اپنے ایک رومی غلام تھا اس کو لے لیا ساتھ میں۔ اب وہ رومی غلام وہ جوان، حکیم جوان، دونوں روانہ ہوئے۔ اس غلام کی نیت بگڑی، اس نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی۔ حکیم نے کہا تھوڑا آگے چل کر، تھوڑا آگے چل کر، تھوڑا آگے چل کر، تو وہاں پر جو ہے کچھ قبیلے تھے، سب جانتے تھے کہ یہ ابو جہل کی بہو ہے۔ یہ فرمایا ارے بیٹی تم کیسے آئی؟ ارے بولے اس کو پکڑو تم، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا ہے، میرا غلام ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر جو ہے قید میں ڈال دیا۔ حکیم آگے بڑھی، وہاں جا کر اکرمہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اکرمہ جو ہے یہ بیٹھ گئے تھے کشتی میں، کشتی بھنور میں پھنسی۔ ملاح نے کہا ارے کوئی آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے۔ اکرمہ نے کہا میں ہی بھاگ کر آیا ہوں۔ فرمایا نیت کر لے اخلص، نیت کر لے کہ اگر اللہ نے منزل پر پہنچا دیا اور خشکی پر آ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نیت کر لی، واپس آئے تو یہ حکیم کھڑی تھی۔ ارے بیگم تم کیسے کھڑی ہو؟ یہ فرمایا میں تمہیں لینے آئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا ہے تمہیں۔ ارے مجھے تو کوئی امن نہیں دے سکتا، نہیں بھی دیا ہے آپ کو امن۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی چلے۔ بیوی نے کہا کہ وہ رومی غلام نے تو میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایسا ایسا ارادہ کیا۔ اکرمہ نے کہا کہاں ہے وہ؟ یہ فرمایا وہ گاؤں میں ہے، وہاں جا کر سب سے پہلے رومی غلام کو قتل کیا اور یام حرم شریف میں آئے۔ حضور کو پتہ چلا کہ اکرمہ آ رہے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے اکرام میں کھڑے ہو گئے اور ایسے کھڑے ہوئے 30 چلے کہ آپ کی چادر بھی گر گئی۔ صحابہ دیکھنے لگے ارے 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 کس کا اکرام کر رہے؟ سخاوت ہے، اچھے اخلاق بھی ایک سخاوت ہے۔ چنانچہ اکرمہ نے دیکھا میرے قتل کا حکم تھا اور یہ آدمی اتنا دور سے بھاگا، چادر بھی گر گئی، چادر بھی نہیں لی اور ہاتھ بڑھا کر کہا اہلن اہلن آ جاؤ آ جاؤ اکرمہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اکرمہ نے جو یہ اخلاق دیکھے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بڑے قصے ہوئے۔ حضور نے کہا چلو حکیم
اور اکرمہ تم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ یہ ہے اچھے اخلاق، اچھی سخاوت۔ اچھے اخلاق بھی برتیے اور سخاوت بھی کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔